تو کعبۃ اللہ شریف سب سے پہلے حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو تعمیر کیا. اس کے بعد تقریباً 60 سال کے بعد بیت المقدس کی تعمیر شروع ہوئی. بیت المقدس بھی مرکز بنا, لیکن کعبۃ اللہ شریف جو ہے مرکز حج یہی رہا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آتے رہے, حج کرتے رہے, کعبۃ اللہ شریف کا طواف کرتے رہے. طوفان نوح میں کعبۃ اللہ شریف جو ہے اس کی دیواروں کو نقصان پہنچا. طوفان نوح میں ساری دیواریں بہہ گئی. کعبہ شریف سے حجر اسود کو اٹھا کر کوہ قبیس میں رکھ دیا گیا حفاظت سے. اب دور آتا ہے ابراہیم خلیل اللہ کا, یعنی اب سے تقریباً حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو 2000 سال ہو گئے. حضرت عیسیٰ کو 2000 سال ہو گئے, آسمانوں پر تشریف لے گئے ہوئے 2000 سال ہو گئے. اس سے 1500 برس پہلے ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا دور آتا ہے. اور ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر قرآن مجید و فرقان حمید میں متعدد بار آیا. اور اسی طرح سے ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر ہر مسلمان کی نماز میں ہوتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس درود شریف میں جو نمازوں میں ہوتا ہے, ہم 5 وقت کی نمازوں میں, سنتوں میں, نوافل میں التحیات کے بعد اس درود کو پڑھتے ہیں جس میں ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر ہوتا ہے. ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام حضور پر نور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی اولاد میں سے. ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ اور اسحاق نبی اللہ. اسحاق نبی اللہ چھوٹے بیٹے تھے اور اسماعیل ذبیح اللہ بڑے بیٹے تھے. ذبیح اللہ جن کی یاد میں قربانی ہوتی ہے, اور اس کی ابتدا ابراہیم خلیل اللہ نے فرمائی. حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے قربانی کو فرمایا سنت ابیکم ابراہیم, یہ ابراہیم خلیل اللہ کی سنت ہے. حضرت ابراہیم کا لقب تھا خلیل اللہ. خلیل کے معنی ہے اللہ کے دوست. قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, اللہ رب العالمین نے ان کو دوستی کے لیے چن لیا. ابراہیم خلیل اللہ اللہ کے دوست کی حیثیت سے اللہ نے ان کو چن لیا. اللہ کے مقرب نبی تھے. آپ کی اولاد میں پیغمبر ہی پیغمبر پیدا ہوتے رہے. ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد میں حضرت اسحاق سے حضرت یعقوب, حضرت یوسف, حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ, یحییٰ و زکریا, تقریباً 3000 سے زائد انبیاء پیدا ہوئے. لیکن بڑے بیٹے جو تھے اسماعیل ذبیح اللہ, ان کی اولاد میں کوئی نبی نہیں, صرف ہمارے آقا مولا حضور پرنور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل ذبیح اللہ کی اولاد امجاد میں سے ہیں. تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل ذبیح اللہ ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ نے ابراہیم خلیل اللہ کو اپنی دوستی کے لیے چنا. کعبۃ اللہ شریف بھی طوفان نوح میں اس کی دیواریں سب ختم ہو گئی. اس کی تعمیر کا کام بھی ابراہیم خلیل اللہ سے اللہ تبارک و تعالی نے لیا. ابھی جو کعبہ ہے اس کی جو بنیادیں ہیں اصل وہ ابراہیم خلیل اللہ نے رکھی تھی. دوبارہ جب یہ طوفان نوح سے سب دیواریں ختم ہو گئی تو ابراہیم خلیل اللہ کو حکم ہوا کہ اب آپ اس کو بنائیے.
چنانچہ ابراہیم خلیل اللہ نے اس کی تعمیر شروع کی. ابراہیم خلیل اللہ اللہ کے مقرب نبی، مقرب رسول، اور ابراہیم خلیل اللہ ابو الانبیاء آپ کا لقب تھا. جیسے حضرت آدم کا ابو البشر، ابراہیم خلیل اللہ کا لقب ابو الانبیاء، نبیوں کے باپ. ہزاروں نبی جن کی نسل میں پیدا ہوئے ہوں تو اس نبی کا کیا مقام ہوگا. تو ابراہیم خلیل اللہ ابو الانبیاء آپ کا لقب تھا. ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ رب العالمین نے دوست کی حیثیت سے چن لیا. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے رب العالمین جل جلالہ عمن والو ارشاد فرماتا ہے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. اللہ رب العالمین نے ابراہیم کو خلت، دوستی کے لیے چن لیا. امتحان بڑا شدید ہوتا ہے. فرشتوں نے کہا کہ یہ آپ کے خلیل ہیں، یہ آپ کے دوست ہیں، ان کو امتحان سے آپ گزارتے ہیں. دوستی کا آپ نے امتحان لیا ہے. چنانچہ دوستی کا امتحان ہوا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ عراق کی سرزمین پر ارض بابل، یعنی جیسے ایک صوبہ ہوتا ہے عراق کا، یہ ایک صوبہ بابل کی سرزمین کہلاتی، قدیم سرزمین ہے. وہاں بے شمار آثار ہیں، پرانی یادگاریں ہیں. ارض بابل میں ابراہیم خلیل اللہ جس زمانے میں پیدا ہوئے، پلے بڑھے، بتوں کی پرستش ہوتی تھی. اور ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے اقدس میں ایک بادشاہ تھا مشرکوں کا جس کا نام تھا نمرود. وہ زمانے میں بادشاہ تھا، بتوں کی پرستش کرتے تھے. ابراہیم خلیل اللہ کو بتوں کی پرستش سے نفرت تھی. ابراہیم خلیل اللہ کو بتوں سے نفرت تھی. ابراہیم خلیل اللہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرتے تھے. اللہ وحدہ لا شریک ہے. تو جب جوان ہوئے، آنکھ کھولی، لوگوں سے کہا کیا کرتے ہو، یہ کیا خرافات ہے، اپنے ہاتھ سے بناتے ہو مورتیاں اور اپنی ہاتھ سے بنا کے ان کی پوجا شروع کر دیتے ہو. جب پرانی ہو جاتی ہیں تو توڑ تاڑ کے کوڑے میں پھینک دیتے ہو، پھر نہیں رکھ دیتے ہو. کیا تماشا ہے یہ، کیسے تم ان کو سجدے کرتے ہو جو تم کو نہ تو سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، نہ ان میں کوئی جان ہے، روح ہے، اور تمہارے ہی ہاتھ کے بنائے ہوئے ہیں. پھر تم ان کو پوچھتے ہو اور تم سمجھتے ہو تم کو سب کچھ دے دیں گے. تم سے زیادہ بے عقل بھی کوئی ہے. بہرحال یہ بحث چلتی رہتی تھی. ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے کہا اچھا. ایک دن وہ انتظار میں تھے. قرآن مجید و فرقان حمید میں 17ویں سپارے میں تفصیل سے، سورۃ الانبیاء میں تفصیل سے اس کا ذکر فرمایا. ایک دن وہ میلے ٹھیلے میں کہیں گئے ہوئے تھے شہر سے باہر. ابراہیم خلیل اللہ نے بت خانے میں داخل ہو کر ایک ایک کر کے بت کو، کسی کی ناک، کسی کا ہاتھ، کسی کی زبان، کسی کا ہونٹ، کسی کا پیر توڑ دیا. کلہاڑی جو تھی وہ بڑے بت کے ساتھ رکھ دی. اب یہ لوگ میلے ٹھیلے سے واپس آئے. انہوں نے دیکھا کہ کیا ہوا بھائی، کسی بت کی ناک کٹی ہوئی ہے، کسی کا کان پھوٹا ہوا ہے، کسی کا کان کٹا ہوا ہے، کسی کی آنکھ پھوڑی ہوئی ہے، کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، کسی کا پیر ٹوٹا ہوا ہے. بھائی کیا ہو گیا، یہ کس نے کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا بتوں کا دشمن تو ایک ہی ہے، وہ ابراہیم ہے. اس سے چل کے پوچھتے ہیں. وہ آئے. قرآن مجید و فرقان حمید اس مکالمے کو قرآن میں نقل فرماتا ہے. گفتگو ہوئی. من فعل هذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم، من فعل هذا، یہ کس نے کیا ہے، بآلہتنا، ہمارے معبود. من فعل هذا بآلہتنا ابراہیم. تو آپ نے فرمایا قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون. کیا عجیب و غریب استدلال ہے، اور کتنا پیارا استدلال ہے. ابراہیم خلیل اللہ نے ان کو جواب دیا کہ تم مجھ سے پوچھتے ہو
من فعل ھذا بآلہتنا، ہمارے بتوں کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا؟ ناک پھوڑی، کان توڑا، کان پھوڑا، ناک پھوڑی، کان کاٹا، ہاتھ توڑا، یہ کسی نے کیا؟ تم مجھ سے پوچھتے ہو؟ بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اگر یہ بول سکتے ہیں تو یہ بڑا جو ہے اس سے پوچھو، کیونکہ بڑا بت وہاں بیچ میں رکھا ہوا تھا، بڑا بت، اس کے بعد چھوٹے چھوٹے بت۔ فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اگر یہ بول سکتے ہیں تو ان سے پوچھو، ارے بھائی کس نے ان کے کان پھوڑا، کس نے ناک توڑی، ان سے پوچھو۔ اب ظاہر ہے اس کا کوئی جواب نہیں تھا، کیونکہ وہ تو بول تو سکتا نہیں۔ ارے بھائی یہ کیسے بت ہیں کہ یہ بتا بھی نہیں سکتے کہ کس نے ان کی ٹانگ توڑی؟ یہ کیسے تمہارے معبود ہیں کہ جو بول نہیں سکتے کہ کس نے ان کی کان پھوڑی کی ہے، اور کس نے ان کی ناک پھوڑی کی ہے، اور کس نے ان کی آنکھ پھوڑی ہے؟ ان سے پوچھو۔ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اگر یہ بول سکتے ہیں تو ان سے پوچھو۔ لاجواب ہو گئے، کوئی جواب نہیں تھا اس کے مقابلے۔ جو بول نہیں سکتے، جو اپنی مدد نہیں کر سکتے، جو اپنے ہاتھ کو اور پیر کو اور کانوں کو بچا نہیں سکتے، وہ تمہاری کیا مدد کریں گے؟ بڑا منطقیانہ استدلال تھا، لاجک تھی اس کے پیچھے کہ ابراہیم خلیل اللہ نے جب یہ کہا لاجواب ہو گئے، تب انہوں نے کہا کہ بھائی اس سے ایسے تو نمٹا نہیں جائے گا۔ بادشاہ کے دربار میں شکایت کی، بادشاہ نمرود بادشاہ ہے، بادشاہ یہ واقعہ ہوا اور یہ واقعہ ابراہیم نے کیا ہے، اسی کی یہ حرکت ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ پھر ایسا کرو کہ اس کو آگ میں جلا دو، ابراہیم کو آگ میں جلا دو۔ اور آگ میں جلانے کے لیے یہ نہیں ہے کہ چھوٹی موٹی آگ جو ہے اس کو جلاؤ، نہیں، تاکہ ساری دنیا تماشا دیکھے، ارض بابل کے رہنے والے، شہر اور دیہات کے رہنے والے، سب کو پتہ چلے کہ بتوں کی توہین کرنے کی سزا کیا ہوتی ہے۔ بادشاہ کا حکم تھا، وہ کہا لکڑیاں جمع کرو۔ جنگل کے جنگل کاٹے گئے، لکڑیاں جمع کی گئی۔ مفسرین نے، محدثین نے اسی بڑی تفصیل بیان کی، میں مختصر ذکر کرتا ہوں، اس کے بعد پھر آگے چلتا ہوں، اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا۔ مختصر بات یہ ہے کہ آگ جو ہے وہ جلائی رہی، جلتی رہی، لکڑیاں اس میں ڈالتے رہے، آگ کے شعلے بلند ہوتے رہے، اتنے بلند ہوئے کہ پرندوں نے اوپر اڑنا چھوڑ دیا۔ اس خطے میں اس کی گرمی اور حدت کی وجہ سے پرندے بھی جل کے مر جاتے تھے، اوپر اڑنا چھوڑ دیا۔ آگ جب خوب اچھی طرح سے دہک گئی تو ایک مچان اونچی سی تیار کی گئی، مچان جھونپڑی ایسی، بڑی بڑی لکڑیوں کے اوپر وہ مچان، اور اس مچان پر ابراہیم خلیل اللہ کو کھڑا کیا گیا، اور ان سے کہا گیا کہ اب ہم آپ کو اس آگ میں جلائیں گے، یہ سزا ہے آپ کی کہ آپ نے ہمارے بتوں کی آنکھیں اور ناکیں اور ہاتھ پیر توڑے، اس کی اب یہ سزا ہے۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، مجھے منظور ہے، آگ میں ڈال دو۔ آگ میں وہ پھینکنے والے تھے، اب جیسے ہی پھینکا جبرائیل ایک دم تشریف لائے اور کہا فرمائیے، ابھی آگ میں تو گرنا تھا، کیونکہ آگ تو بہت میلوں تک پھیلی ہوئی تھی، اور اس میں اب گرنے والے تھے، اور بہت اونچی مچان سے نیچے گر رہے تھے۔ جبرائیل تشریف لائے اور انہوں نے عرض کیا کہ میرے لیے کوئی خدمت؟ میں جبرائیل ہوں، ظاہر ہے پیغمبر برحق تو پہچانتے تھے جبرائیل ہیں، میرے لیے کوئی خدمت؟ ان کا اللہ کوئی نہیں، کوئی بات کہنی ہے؟ اللہ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ نے حکم فرمایا، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، حکم فرمائیے۔ اما من کا، تم سے کچھ نہیں کہنا۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ علمہ بحالی حسبی ان سوالی،
اللہ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ کو میرا حال معلوم ہے، اس لیے اب سوال کی ضرورت ہی نہیں ہے، منظور جو اللہ کو منظور ہے۔ علمہ بحالی حسبی عن سؤالی، سوال کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ کو معلوم ہے، اللہ کو معلوم ہے، میرے رب کو معلوم ہے۔ خلیل اللہ کے دوست کو معلوم تھا کہ یہ امتحان ہو رہا ہے، تو اللہ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ سے جبرائیل نے جا کے عرض کیا کہ اے اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں علمہ بحالی حسبی عن سؤالی، اللہ کو معلوم ہے۔ فرمایا جاؤ، آپ کو ہم حکم دیتے ہیں۔ اب یہ درمیان کا وقفہ ہے، یہ تو منٹوں کا معاملہ ہے، بس اب آگ میں گرنے والے ہیں۔ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے قلنا، اے محبوب ہم نے کہا، قلنا ہم نے کہا، ہم نے ارشاد فرمایا، قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ اب آپ غور فرمائیے، آگ کہیں ٹھنڈی ہوتی ہے؟ آگ کا کام تو جلانا ہے، لیکن اللہ کا حکم تھا، اللہ کا حکم تھا۔ آگ کی جو تاثیر تھی جلانے کی وہ ختم ہو گئی، حکم الہی جلاؤ نہیں، بردن ٹھنڈی ہو جا، مگر ایسی ٹھنڈی بھی نہ ہو کہ جو ٹھنڈ باعث تکلیف ہو، باعث تکلیف بھی ہوتی ہے، زیادہ ٹھنڈی اگر ہو، یعنی برف میں اگر آدمی ہو، اتنا ٹھنڈا ہو، برف ڈیپ فریزر جیسا ہو، تو ظاہر تکلیف تو ہوگی۔ ڈیپ فریزر میں کسی آدمی کو ڈال دیا جائے، اتنی ٹھنڈی ہو جائے، تکلیف تو ہوگی، لیکن ارشاد فرمایا ساتھ ساتھ یا نار کونی بردن، ٹھنڈی ہو جائے، وسلاما، اور سلامتی کا باعث بن جا، یعنی کوئی تکلیف نہ پہنچے ہمارے دوست کو، ابراہیم خلیل اللہ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ آگ ٹھنڈی ہو گئی، ابراہیم خلیل اللہ کے لیے ٹھنڈی ہو گئی۔ آگ میں جیسے گر رہے تھے، فرشتوں نے اپنے پروں پر اٹھا، اللہ کا حکم تھا۔ آگ کی جو تاثیر تھی جلانے کی وہ ختم ہو گئی، حکم الہی جلاؤ نہیں، بردن ٹھنڈی ہو جا، مگر ایسی ٹھنڈی بھی نہ ہو کہ جو ٹھنڈ باعث تکلیف ہو، باعث تکلیف بھی ہوتی ہے، زیادہ ٹھنڈی اگر ہو، یعنی برف میں اگر آدمی ہو، اتنا ٹھنڈا ہو، برف ڈیپ فریزر جیسا ہو، تو ظاہر تکلیف تو ہوگی۔ ڈیپ فریزر میں کسی آدمی کو ڈال دیا جائے، اتنی ٹھنڈی ہو جائے، تکلیف تو ہوگی، لیکن ارشاد فرمایا ساتھ ساتھ یا نار کونی بردن، ٹھنڈی ہو جائے، وسلاما، اور سلامتی کا باعث بن جا، یعنی کوئی تکلیف نہ پہنچے ہمارے دوست کو، ابراہیم خلیل اللہ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ آگ ٹھنڈی ہو گئی، ابراہیم خلیل اللہ کے لیے ٹھنڈی ہو گئی۔ آگ میں جیسے گر رہے تھے، فرشتوں نے اپنے پروں پر اٹھا لیا، آگ پر رکھ دیا، آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ بتانا یہ تھا کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ امتحان دیتے ہیں، اہل ایمان کا امتحان دیتے ہیں، اللہ سے محبت کا امتحان لیتے ہیں۔ کتنی محبت ہے، اللہ کی محبت میں اپنی جان بھی قربان کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ اللہ کی محبت میں اولاد اور اعزاء اور اقارب کو قربان کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ چنانچہ اسی لیے قرآن مجید و فرقان حمید میں اللہ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے قل، اے محبوب فرما دیجیے۔ اب یہ مسلمانوں سے خطاب ہے، ہم گناہگاروں سے خطاب ہو رہا ہے، مجھ جیسے گناہگاروں سے خطاب ہو رہا ہے۔ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب
ورسولہ وجہاد فی سبیلہ. اے محبوب فرما دیجئے، 9 چیزیں بیان فرمائیں. اے محبوب فرما دیجئے، قل آپ فرما دیجئے، ان کان آباؤکم، اگر تمہیں اپنے باپ زیادہ پیارے ہیں، وابناؤکم، اور بیٹے زیادہ پیارے ہیں، اولاد زیادہ پیاری ہے، اور بھائی واخوانکم، اور بھائی زیادہ پیارے، وازواجکم، اور بیویاں اگر زیادہ پیاری ہیں، وعشیرتکم، اور خاندان اور قبیلے کے لوگ زیادہ پیارے ہیں، واموال اقترفتموها، اور وہ مال جو تم نے جمع کیا ہے وہ زیادہ پیارا ہے، مال و دولت، وتجارت تخشون کسادها، اور وہ تجارت، سامان تجارت کہ جس میں نفع کی امید رکھتے ہو، ومساکن ترضونها، اور وہ رہنے کے مکانات، وہ پلازے اور وہ کوٹھیاں اگر تم کو زیادہ پیاری ہیں، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر اللہ سے اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، یعنی جان قربان نہیں کرنا چاہتے، بال بھی قربان نہیں کرنا چاہتے، بیوی بچوں کو بھی قربان نہیں کرنا چاہتے، اولاد کو بھی قربان نہیں کرنا چاہتے، مال کو بھی قربان نہیں کرنا چاہتے، اپنی بلڈنگوں اور اپنے مال و دولت کو بھی قربان نہیں کرنا چاہتے، اور ان سب سے محبت اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ محبت ہے. مال سے اللہ کے مقابلے پر مال سے زیادہ محبت، رسول اللہ کے مقابلے پر اولاد سے زیادہ محبت، تو کیا ہوگا؟ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرتے، یعنی اللہ کی راہ میں مال کی قربانی نہیں دیتے، جان کی قربانی نہیں دیتے، اعزاء اور اقارب کی قربانی نہیں دیتے، جان کو بچا کے رکھتے ہو، ڈر کے مارے رکھتے ہو، اور مال اور دولت کی محبت کی وجہ سے قربانی نہیں دینا چاہتے، فتربصوا، تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتے ہیں وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آئے گا، اور جہاد چھوڑنے کی وجہ سے مسلمانوں پر عذاب نازل ہو کر رہے گا. آج کل امت مسلمہ میں تباہی آئی ہوئی ہے، اس کی وجہ ہے جہاد چھوڑ دیا، جہاد سے ڈرتے ہیں. جہاد کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم کوئی خدائی فوجدار چھوڑیں گے، ہم کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ پرائے پھٹے میں پیر اڑاتے پھرے. افغانستان میں پرائے پھٹے میں پیر اڑانے کی کیا ضرورت ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کشمیر میں پرائے پھٹے میں پیر اڑانے کی کیا ضرورت ہے، کوئی خدائی فوجدار چھوڑیں گے. اچھا بھئی اگر خدائی فوجدار آپ نہیں ہیں اور کسی ملک کے معاملے میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، مسلمانوں کی قیامت گزرتی ہے تو چپکے سے آرام سے برداشت کر لیں، اور پرائے پھٹے میں پیر نہیں اڑانا چاہیے اور خدائی فوجدار نہیں بننا چاہیے، تو پھر امریکہ کے ساتھ کولیشن کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں کیوں ساتھی بن گئے؟ اگر مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیتے تو عیسائیوں کا اور یہودیوں کا کیوں ساتھ دے رہے ہو؟ اس میں پرائے پھٹے میں کیوں پیر اڑا رہے ہو؟ کیوں خدائی فوجدار بن گئے؟ آپ کے ساری دنیا کے اندر دہشت گردی کے خلاف ہم جہاد کر رہے ہیں. جہاد کا مفہوم لوگوں نے غلط لے لیا، حدیث کا مفہوم غلط لے لیا، حدیث کا مفہوم غلط لے لیا. حضور پر نور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء سو، وہ علماء جو حدیث کی تشریح اپنے ذاتی منفعت کی خاطر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اور انعام حاصل کرنے کے لیے قرآن کی غلط تعبیر و تفسیر کرتے ہیں، انہی کے متعلق علامہ اقبال نے کہا مجھے تفسیر آتی ہے، اپنا مدعا کہیے. لوگوں کے مدعا کے مطابق تفسیر بیان کر دیتے ہیں، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے، خود نہیں بدلتے، قرآن کو بدل دیتے. وہ جہاد کا اب یہ مفہوم لیا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے واپس تشریف لا رہے تھے جہاد سے، تو حضور نے صحابہ سے یہ ضرور ارشاد فرمایا کہ صحابہ جب حضور واپس تشریف لا رہے تھے، گرد اڑ رہی تھی، مٹی اڑ رہی تھی، تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے، میں پورا منظر آپ کو پس منظر پیش کر رہا تھا،
حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ مٹی اڑ رہی ہے مدینہ شریف میں جب داخل ہو رہے تھے. اس زمان پکی سڑکیں وغیرہ وغیرہ تو تھی نہیں, اونٹ اور گھوڑے دوڑ رہے تھے, ظاہر ہے تو گرد اڑ رہی تھی. تو صحابہ نے ڈھانٹے, جب گردہ اڑتا ہے تو ہمارا آپ کپڑا لگا لیتے ہیں, منع فرمایا ڈھانٹے ہٹاؤ, ڈھانٹے ہٹاؤ. کہ حضور مٹی آ رہی ہے, فرمایا یہ غبار مدینہ ہے. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم یہ غبار مدینہ ہے, اور غبار المدینہ شفاء من البرص والجذام, مدینے کی مٹی میں برس اور جذام کے لیے شفا ہے. اس کو اپنی ناک میں جانے دو, اس کو اپنے جسم میں مدینے کی مٹی کو داخل ہونے دو. یہ مدینہ منورہ کے میں داخلے کے آداب حضور نے صحابہ کو تلقین فرمائے. تو جس مدینہ منورہ شہر کا یہ ادب ہو, تو جن کے صدقے میں یہ ادب شہر کو دیا گیا, ان کا ادب کتنا ہوگا. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مدینہ منورہ میں داخل ہو گئے, صحابہ ٹھہرے ہوئے اپنی اپنی سواریوں سے اب اترنے والے ہیں. تو اللہ کے محبوب نے فرمایا, رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر. اب ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹی آئے. یعنی اب جو ہم لڑکے آ رہے ہیں, جہاد کر کے آ رہے ہیں, وہ جہاد اصغر. اب رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر, اب ہم جہاد اکبر کی طرف آ گئے. لوگوں نے اسی کیا مفہوم لیا, خوش آمدیوں نے, درباریوں نے اسی کیا مفہوم لیا. اس کا مفہوم یہ لیا کہ جہاد ختم ہو گیا, اور جہاد اکبر یہ ہے, جہاد اکبر یہ ہے کہ آرام سے بیٹھو, تعلیم کے خلاف, غربت کے خلاف, تعلیم کے پھیلانے کے سلسلے میں جہاد کرو. یہ اچھی بات ہے. لیکن مدینہ منورہ میں جب جہاد کر کے فارغ ہو کے آئے, تو کیا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد اقدس میں معاذ اللہ مسلمان بچیوں کو ناچنا اور گانا سکھایا جاتا تھا؟ یہ تو نہیں تھا. جہاد اکبر یہ تو نہیں ہے کہ پاکستان ٹیلی ویژن پر جب جہاد نہیں ہو رہا تو پاکستان ٹیلی ویژن پر مسلمان بہو بیٹیوں کو نچوایا جائے. یہ تو جہاد نہیں ہے. پاکستان میں مسلمان بہو بیٹیوں کو یہودی تہذیب و تمدن میں رنگا جائے, اور وہ ثقافت کے نام پر کثافت اور خباثت پھیلائی جائے. خباثت, مسلمانوں کی بہو بیٹیاں ناچیں, بے پردگی اور بے حیائی پھیلے, مخلوط اجتماعات کی تصویریں دکھائی جائیں, مسلمان نوجوانوں کو ناچتے ہوئے اور گاتے ہوئے اور لڑکیوں کے ساتھ ڈانس کرتے ہوئے دکھایا جائے. یہ سب چیزیں حرام ہیں. تو یہ جہاد اکبر تو نہیں ہے. کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جہاد اکبر ہے؟ جہاد اکبر یہ ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جب واپس تشریف لاتے تھے جہاد سے, تو مدینہ منورہ کی گلیاں راتوں کو قرآن کی تعلیم سے, قرآن کی آوازوں سے گونجتی تھی. اللہ اب ہم نے جہاد چھوڑا, نہیں کشمیر میں جہاد چھوڑ دو, افغانستان میں جہاد چھوڑ دو, فلاں جگہ جہاد چھوڑ دو. جہاد چھوڑنے کے بعد ٹیلی ویژن پر رنڈیاں ناچ رہی ہیں, طوائفیں گا رہی ہیں. مسلمان بیٹیاں اور بہویں ہندو, یہودی اور عیسائیوں کی, کنجریوں کی تقلید کرتے ہوئے آپ کو مخلوط اجتماعات میں نظر آ رہی ہوں گی. کون سے قرآن میں اور کون سی حدیث میں اس کی اجازت ہے؟ بتایا جائے کہ بھئی فلاں قرآن میں فلاں حدیث میں ناچنے اور گانے کی اجازت دی گئی ہے, رقص و سرود کی اجازت دی گئی ہے. بلکہ قرآن و حدیث میں تو اس کو حرام کہا گیا. یہ بے حیائی اور ریانی اور فحاشی اور بے حیائی اور بے دینی کو اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے ان قوموں پر, مسلمانوں پر خاص طور سے. اور یہ عذاب الہی ہے کہ بارشیں نہیں ہوئی, فصل کو نقصان پہنچا, چاول کی فصلوں کو نقصان پہنچا, پانی دریاؤں میں کم ہے. بعض دریا ایسے ہیں کہ جن میں جب پانی بہتا تھا تو ہاتھی ڈوب جاتے تھے, اب بچے اس میں کھیل رہے ہیں. یہ عذاب الہی ہے یا نہیں ہے؟ زنا اور حرام اور فحاشی اور یعنی اور بے حیائی کی وجہ سے اللہ کا عذاب اس امت پر مسلط ہو گیا, اور امریکہ بھی مسلط ہو گیا. یہ عذاب الہی ہے. تو میں جو عرض کر رہا تھا وہ بات یہ تھی
کہ ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر مبارک ہو رہا تھا. ابراہیم خلیل اللہ آگ سے بچ گئے، آرام سے نکل آئے. کافر حیرت زدہ تھے کہ میلوں میں پھیلی ہوئی یہ آگ جس کی تپش سے دور دور پرندے کے پر جل جاتے تھے، مر جاتے تھے، وہ آگ ابراہیم کو نقصان نہیں پہنچا سکی. یہ امتحان تھا خلیل اللہ کا، اس لیے کہ خلیل اللہ یہ سمجھتے تھے. اللہ رب العالمین نے مقصد زندگی مسلمان کا بیان فرمایا، اور خلیل اللہ کیا سمجھتے تھے. رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتے ہیں قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اے محبوب فرما دیجیے میری نمازیں، میرے تمام مناسک اعمال کس کے لیے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے لیے. میری زندگی، میرا مرنا، میرا جینا سب اللہ کے لیے. جائیداد ہے اللہ کے لیے ہے، اولاد ہے اللہ کے لیے ہے، ساری نعمتیں ہیں اللہ کی دی ہوئی ہیں اور اللہ ہی کے لیے ہے. یہ فلسفہ ہے زندگی کا، یہ مقصد ہے بندگی کا جو قرآن میں بیان فرمایا. ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو ضعیفی کے زمانے میں، بڑھاپے میں اللہ رب العالمین نے اولاد عطا فرمائی. حضرت اسماعیل پیدا ہو گئے. حضرت اسماعیل جب پیدا ہوئے تو ظاہر ہے پہلا بیٹا. حضرت اسماعیل جب پیدا ہوئے تو ظاہر ہے خوشی ہوئی، یقیناً فطری چیز ہے، خوشی فطری چیز ہے. بڑی محبت فرماتے تھے اور ظاہر ہونی چاہیے. اولاد سے پیار اور محبت کا حکم دیا گیا، ان کو چومنے کا، پیار کرنے کا حکم دیا گیا. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن امام حسن اور امام حسین کو پیار کر رہے تھے تو ایک اعرابی بدو آیا، بدو تشریف لائے، بیٹھ گئے. اعرابی مطلب دیہات سے، گاؤں سے حضور کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے. جب دیکھا بچوں کو پیار کر رہے ہیں تو کہا حضور ہم تو اپنے بچوں کو پیار نہیں کرتے. تو انہوں نے کہا کہ تم شقی القلب ہو، تمہارا دل نرم نہیں ہے، بچوں کو پیار کرنا چاہیے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، ان کو عطا ہوئی ہے. اسی لیے شکرانے پر دمبا ذبح کی، 2 بکرے ذبح کیے جاتے ہیں بیٹے پر، ایک بکرا ذبح کیا جاتا ہے یا بکری بیٹی پر. یعنی خوشی ہے، اولاد کی طرف سے صدقہ بھی ہے، اور اس نعمت پر اللہ کا شکر ہے. یہ جو عقیقہ ہے تو تمہارا دل بہت سخت ہے. میں تو پیار کرتا ہوں. حضور پیار کرتے تھے بچوں، محبت سے سر پہ ہاتھ پھیرتے تھے، گلے سے لگاتے تھے، پیار کرتے تھے. ابراہیم خلیل اللہ بھی محبت کرتے تھے. اللہ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ نے فرشتوں نے عرض کیا کہ یہ خلیل اللہ جو آپ کے دوست تھے، اب آپ نے ان کو ضعیفی میں اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمایا. یہ اولاد سے تو بڑی محبت کرتے ہیں. آپ کی محبت کے لیے شاید اب ان کے دل میں جگہ نہ ہو. کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. دیکھو اللہ رب العالمین نے حکم فرمایا کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو اور بی بی ہاجرہ کو، 2 بیویاں تھیں جن سے اسماعیل ذبیح اللہ پیدا ہوئے، ان کا نام ہاجرہ تھا. اپنے بیٹے کو اور ہاجرہ کو لے کر ملک شام سے، شام میں رہتے تھے، عراق سے شام میں آ گئے تھے. وہ فلسطین کا جو علاقہ ہے، شام کا جو علاقہ ہے، کنعان کا جو علاقہ ہے، یہ سارے کا سارا علاقہ، ان کو لے کر مکہ معظمہ چلے جائیے. مکہ معظمہ میں کچھ نہیں تھا، شہر کوئی نہیں، آبادی کوئی نہیں، مکان کوئی نہیں. طوفان نوح کے بعد ویران ہو چکا تھا. طوفان آیا اور سب چیز چلی، کوئی بھی نہیں تھا.
اور ظاہر ہے اس زمانے میں جہاں پانی نہ ہو آبادی کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پانی کی تلاش میں لوگ نکلتے تھے، جہاں پانی مل گیا وہیں ڈیرا ڈال دیا. خانہ بدوش لوگ تھے زیادہ تر، گھومتے رہتے تھے قبائل. ہر 20-25 برس بعد پانی ختم ہوا، آگے چلو بھائی. 5 برس بعد پانی ختم ہوا، چلو بھائی. کہا حجاز کی طرف جاؤ، مکہ معظمہ میں ابراہیم جاؤ، بیوی کو بھی لے جاؤ، بچے کو بھی لے جاؤ. بچے دودھ پیتے ہوئے بچے تھے، ابراہیم خلیل اللہ اور بی بی صاحبہ، لے جاؤ. اور وہاں چھوڑ کر فوراً واپس آ جائیے، وہاں نہ رہیں آپ. یہ حکم الہی تھا. ابراہیم خلیل اللہ اپنے محبوب اکلوتے بیٹے کو لے کر، بیوی کو ساتھ لے کر اونٹ پر سوار ہوئے، کھانا وانا رکھا، سفر کرتے ہوئے اس جگہ پر پہنچ گئے. اور اللہ کے حکم کے مطابق بی بی صاحبہ کو اتارا، بیٹے کو ان کی گود میں دیا اور اونٹنی پر بیٹھے ہوئے اور کہا میں جا رہا ہوں. کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کیا بات کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ بے آب و گیا میدان ہے، یہاں کوئی آبادی نہیں، میرے کوئی رشتہ دار نہیں. یہاں میں کیسے رہوں گی، کس طرح رہوں گی؟ کیوں آپ مجھ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ آپ میرے شوہر ہیں، بچے کے باپ ہیں، آپ اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، یہ کیوں آپ چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میرے رب کا حکم یہی ہے. بی بی صاحبہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر رب کا حکم ہے تو میں رب کے حکم پر راضی ہوں. کیا پاک بیویاں تھیں اور کیا پاک لوگ تھے. حکم الہی ہے، چھوڑ دو. رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید و فرقان حمید میں، ابراہیم خلیل اللہ نے اونٹنی کو موڑا، دعا فرمائی، ربنا، اے میرے رب، سبحان اللہ، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اے اللہ، میں نے اپنی اولاد، محبوب فرزند کو آپ کے حکم کے مطابق اب یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں. بواد غیر ذی زرع، کوئی زراعت نہیں ہے، کھیتی باڑی نہیں ہے، کوئی کنواں نہیں ہے، کوئی پانی نہیں. بیوی اور بچہ اس کی گود میں، آپ کا حکم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. محبت کا امتحان تھا کہ اولاد سے محبت ہے یا ہم سے محبت ہے. تو ابراہیم خلیل اللہ کا موقف یہ تھا کہ اولاد سے محبت ہے، لیکن اولاد سے محبت اللہ کی محبت سے بڑھ کر نہیں ہے. اولاد سے محبت ضرور ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے، لیکن اللہ کے لیے اس اولاد کو جو اللہ نے دی ہے قربان کر سکتے ہیں. ویسے پلٹ گئے، چلے گئے. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. یہ کعبۃ اللہ شریف کے پڑوس میں، اس کا کوئی نشان کعبۃ اللہ شریف کا نہیں تھا. میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ابراہیم خلیل اللہ کی بی بی صاحبہ بیٹھ گئی آرام سے. اللہ کا حکم ہے، راضی برضا الہی. ایک دن گزرا، جو چھاگل میں پانی تھا، مشکیزے میں جو پانی دے کر گئے تھے، کام چلا. دوسرے دن چلا، بچے کو پیاس لگی، اب پریشان ہوئی کہ پانی کہاں سے لاؤں. کوئی بتانے والا نہیں، کوئی رستہ دکھانے والا نہیں، کنواں پاس میں کہیں نہیں، نہر کوئی نہیں، بنجر زمین، ریگستان، خشک پہاڑیاں مکہ معظمہ کی چاروں طرف. سامنے پہاڑی نظر آئی، چھوٹی سی، صفا،
دوسری پہاڑی نظر آئی چھوٹی سی مروہ، چھوٹی سی پہاڑی صفا اور مروہ کو دیکھا تو سوچا اگر اس کے اوپر چڑھ جاؤں تو آنے جانے والے قافلے اگر یہاں سے گزریں گے تو اپنی چادر ہلا کے ان کو بلا لوں گی، شاید پانی مل جائے، کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے لیں گے، قافلے گزرتے رہتے۔ صفا مروہ چھوٹی سی وہ ٹیلا جیسے کہیں سمجھیے، چھوٹا سا ٹیلا، ٹیلے پہ چڑھ گئی، دیکھا کوئی نہیں۔ ابراہیم اسماعیل ذبیح اللہ گود سے اتارا، زمین پہ لٹایا، اب وہ پیاس کی وجہ سے پیر زمین پر مار رہے ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام کی بیوی، صاحبہ نبی کی بیوی اور نبی کی ماں، ہونے والے نبی کی ماں بھی تھی، پہاڑی پہ چڑھا، دیکھا پانی کا کوئی نشان نہیں، ریت چمک رہا ہے، ریت کی چمک سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ پانی ہوش ہے، کچھ نہیں۔ جلدی سے اتری، دوڑی کہ شاید اس پہاڑی پہ جانے کے بعد ادھر سے جانے والے شاید قافلے نظر آ جائے اور پانی کا کوئی نشان نظر آ جائے، جانور اڑتے ہوئے نظر آ جائے، جانور اڑتے ہوئے کسی جگہ پر اگر ہو تو اس کا مطلب یہ پانی ہے۔ وہاں پہنچی، کبھی جلدی کبھی آہستہ، کبھی جلدی کبھی آہستہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا یہ دوڑنا، ان کا یہ جانا، ان کا یہ آنا پسند آ گیا۔ سبحان اللہ، رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ قرآن مجید و فرقان حمید میں اس واقعے کا ذکر فرما رہا ہے۔ میں سارا وہ جو تفصیلی واقعہ ہے وہ قرآن کی روشنی میں آپ کے سامنے اور حدیث کی روشنی میں بیان کر رہا ہوں۔ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ جس پر نبی کی بیوی ابراہیم خلیل اللہ کی بیوی اور اسماعیل ذبیح اللہ نبی ہونے والے نبی کی ماں جس پر دوڑی ہے۔ اب یہ آج کی تاریخ سے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، شعائر اللہ، شعائر اللہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یعنی بزرگ مقام ہے، ایسا بزرگ مقام ہے۔ ہم کو یہ نبی کی بیوی اور نبی کی ماں کی ادا اس وجہ سے اس طرح پسند آئی کہ اب قیامت تک آنے والے حاجی رسول اللہ کے امتی ان پر واجب ہے، ان پر واجب ہے، حج کا ایک رکن ہے کہ یہاں اس کے درمیان میں اسی طرح دوڑیں جیسے ہماری نبی کی بیوی دوڑ رہی تھی اور نبی کی ماں دوڑ رہی تھی۔ وہ ادا پسند آ گئی اللہ کے حکم سے، اللہ کی رضا سے انہوں نے وہاں رہنا قبول کیا۔ اللہ رب العالمین کو ان کی ادا پسند آ گئی قیامت تک کے لیے۔ اب دیکھیے وہ پانی کی تلاش میں دوڑ رہی تھی، پانی کی تلاش میں چل رہی تھی۔ ہم اور آپ تو پانی کی تلاش میں نہیں جاتے، عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، طواف کرو، طواف سے فارغ ہو صفا مروہ کرو۔ اگر صفا مروہ نہیں کیا تو حج نامکمل ہے، اور اگر غلطی سے اور بھول سے رہ گیا قربانی دینی پڑے گی، کفارہ دینا پڑے گا، واجب ہے، رکن ہے، حج ناقص ہے، پورا نہیں ہوتا، رکن ہے، واجب ہے۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ کو یہ ادا پسند آئی۔ جب واپس آئی تو اسماعیل ذبیح اللہ بیٹے جو ہیں وہ زمین پر لیٹے ہوئے پیر مار رہے تھے۔ جیسے ہی وہ پیر مار رہے تھے انہی کے سامنے جیسے پیر مارا زمین پھٹ گئی اور چشمہ ابل پڑا۔ سبحان اللہ، چشمہ پھوٹ پڑا۔ اس زمانے میں عبرانی زبان بولی جاتی تھی، وہ عبرانی زبان، عبرانی زبان میں آپ نے کہا جب پانی کا چشمہ پھوٹا، ریگستان تھا،
تو ریت ادھر سے لے کر کہ پانی اگر بہہ گیا تو ختم نہ ہو جائے. یا ماؤ زمزم، یا ماؤ زمزم، اے پانی ٹھہر جا، ٹھہر جا، زمزم ٹھہر جا، عبرانی لفظ ہے. حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ زمزم کا پانی جو پیغمبر بزرگ اسماعیل ذبیح اللہ کے قدموں سے نکلا، اس پانی میں شفا ہے. ماء زمزم لما شرب، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جس نیت سے پیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیت کو پورا فرما دیتا ہے. اسی لیے حکم ہے جب زمزم کا پانی پیو، اس کا ادب ہے. زمزم کا پانی جب پیو، پانی تو پانی ہے، لیکن زمزم کے پانی کا ادب ہے. پانی کا ادب ہے. کیا ادب ہے؟ عام پانی جیسے یہ پانی ہے جس کو اب ہم پینا چاہیں تو اس کا ادب یہ ہے کہ بیٹھ کر پیو، 3 گھونٹ کر کے پیو، 3 سانس میں پیو. لیکن زمزم شریف کا پانی اگر مل جائے تو کھڑے ہو کر پیو، وقفے سے نہ پیو، ایک دم پیو، اور اس کے بعد دعا مانگو، یقین کے ساتھ مانگو کہ دعا قبول ہو رہی ہے. ماء زمزم لما شرب. اللهم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف نے ارشاد فرمایا کہ دعا مانگو، اللہم انی اسألک علما نافعا، زمزم شریف پینے کے بعد دعا مانگو، اے اللہ علم نافع مجھ کو عطا فرما، اور رزق میں میری برکت عطا فرما، وسعت عطا فرما، وشفاء من کل داء، اور ہر بیماری سے شفا عطا فرما. کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو کے دعا مانگو، کھڑے ہو کے پانی پیو. اللہ اللہ، معلوم ہوا حیات بدل گئی، مسئلہ بدل گیا. عام پانی بیٹھ کر پیو، اور وہ پانی کہ جس کو نبی کے قدم لگ گئے ہوں کھڑے ہو کر پیو. اگر نبی کے پیر جس پانی سے لگے ہوں اس کی یہ برکت ہے، اس کی یہ تعظیم ہے، تو نبی کی کتنی تعظیم ہوگی. اور جب نبی کی تعظیم ہوگی تو نبیوں کے سردار کی کتنی تعظیم ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. حضور پر نور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر وہ قرآن مجید و فرقان حمید میں مفسرین نے لکھا، ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کا حکم پھر پیغام وصول کیا جب شام میں تھے. ارشاد فرمایا اب وہ بڑے ہو گئے ہیں. خواب دیکھا، ابراہیم خلیل اللہ نے خواب دیکھا، پہنچ گئے مکہ معظم، خواب دیکھا. رب العالمین اس خواب کا ذکر فرماتا ہے. ابراہیم خلیل اللہ کو خواب دکھایا گیا. رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. بیٹے ابراہیم خلیل اللہ کی عمر 11-12 سال کی تھی. اب حکم ہوا اب آپ جا کر مل سکتے ہیں، اب آپ جا کر رہیے، اپنی بیوی اور بیٹے کے ساتھ رہیے. محبت کا امتحان ہو گیا. معلوم ہو گیا کہ بیٹے سے، اکلوتا بیٹا بھی ہے، محبت اتنی نہیں تھی جتنی اللہ سے محبت تھی. حکم الہی پر بیٹے کی محبت کو قربان کر دیا، بیوی کی محبت کو قربان کر دیا. تو کہا بیٹے ماشاءاللہ تم بڑے ہو گئے. بیوی صاحبہ سے کہا ان کو ذرا مہمان نے بلایا ہے، وہ ایک میزبان ہے اور ان کے یہاں ہم جا رہے ہیں، ذرا اچھا سا لباس پہنا دیجیے آپ اس کو. کہا اچھا ٹھیک ہے. ہوگا ایک چھری بھی ساتھ کر دیجیے اور رسی بھی ساتھ کر دیجیے. ہوگا ٹھیک ہے. تو وہ سوچنے لگی، بیوی صاحبہ سوچنے لگی کہ مہمان کے یہاں جا رہے ہیں، اچھے کپڑے پہنا دیجیے، میزبانی میں جا رہے ہیں، تو یہ چھری اور رسی اس کی کیا ضرورت ہے. لیکن بہرحال شوہر کا حکم. اب آپ نے ہاتھ پکڑا، انگلی پکڑتے ہوئے چلے. بیٹے
انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے. اللہ رب العالمین 23ویں پارے میں سورہ صاد میں ارشاد فرماتا ہے، میں نے سورہ صف میں ارشاد فرماتا ہے انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اللہ کے حکم سے بیٹے تم کو ذبح کر رہا ہوں. انی اذبحک فانظر ماذا ترى، تم بتاؤ بھائی تمہارا کیا خیال ہے. بیٹے سے پوچھا. اب 12 سال کی عمر ہے تقریباً. اب جواب سنیے. رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. ابا اللہ کا جو حکم ہے اس کو پورا کر دیجیے، آپ مجھ کو صبر کرنے والا پائیں گے. میری جان اللہ کے حکم پر قربان. آپ کو جو اللہ نے حکم دیا اس کو پورا کر دیجیے. ابا جان ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام لے کر چلے. درمیان میں وہ پیچھے چلنے لگے، آپ آگے چلنے لگے. جلدی جلدی جا رہے تھے. مکہ شریف سے روانہ ہوئے، مینا کی طرف جا رہے ہیں. منا اس کو مینا بھی کہتے ہیں، منا ہے اصل میں. منا جو چاہے کہہ دیجیے، برحال وہ غلط العوام ہے، جو چاہے کہہ دو. مینا میں پہنچے، جا رہے ہیں. جب جا رہے تھے تو پیچھے شیطان آیا. اور شیطان نے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ سے کہا، بعض روایت میں ابراہیم خلیل اللہ سے کہا کہ آپ چھوٹے بچے کو ذبح کرنے جا رہے ہیں، یہ تو بڑا پیارا سا بیٹا ہے اور بڑا ایسا ہے. ہٹ یہاں سے. شیطان ابراہیم خلیل اللہ نے دھتکار دی. مایوس ہونے لگا. شیطان مایوس ہوا. شیطان تو بہکانا چاہتا تھا. نہیں یہ خواب کی بات ہے، یہ ہے وہ ہے، چھوڑیے ایسی باتوں کو، یہ عمل نہ کرے. تو اس نے کہا اب یہ بچے جو ہیں ان سے بات کرو. انہوں نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے ابا کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہا معلوم. کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہا اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے. اب وہ بڑا مایوس ہوا کہ بیٹا تو تیار ہے. کہا نہیں آپ کو یہ بڑا ظلم ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین کے حکم سے کنکریاں اٹھائیں، کنکری لے کے شیطان کے اوپر مارا، بھاگا. پھر کنکریاں اٹھائیں، وہ پھر آیا ورغلانے کے لیے، پھر کنکریاں اٹھا کے مارا، پھر کنکریاں اٹھائی، پھر کنکریاں اٹھا کے مارا. شیطان بھاگ گیا. اس کو کہتے ہیں رمی. یہ بھی حج کے ارکان میں سے ہے، واجب ہے. اگر اس میں کسر ہو جائے تو دم دینا پڑتا ہے، یعنی فدیہ دینا پڑتا ہے، قربانی دینی پڑتی ہے، جرمانہ دینا پڑتا ہے. یہ بھی رکن ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بھی پسند آئی کہ ابراہیم خلیل اللہ نے ہاتھ بڑھا کے جو چیز مل گئی اس سے شیطان کو مارا. تو ہر حاجی کو حکم ہے کہ مزدلفے میں کنکریاں جمع کرو. بڑا شیطان، چھوٹا شیطان، بیچ کا شیطان، چھوٹا شیطان، تین دفعہ کنکریاں ماری تھی نا. تو شیطان بھاگا، پھر پلٹ کے آیا، پھر بھاگا، پھر پلٹ کے آیا، پھر بھاگا. تو اس جگہ پر جمرہ بنا ہوا ہے، کنکریاں مارو. ہر حاجی روزانہ 21 کنکریاں مارتا ہے. چھوٹے شیطان کو، بڑے شیطان کو، پھر بڑے شیطان کو. 3 شیطان کی نشانیاں بنی ہوئی ہیں جہاں جہاں سے شیطان بھاگا تھا. کنکریاں مارنا ہے، یعنی ابراہیم خلیل اللہ کی سنت، اس کو زندہ رکھنا ہے. اور شیطان سے پناہ مانگنی ہے، اللہ کی پناہ میں آنا ہے اور شیطان کو مارنا ہے. کنکریاں ذرا آپ غور فرمائیے. کسی زمانے میں 1 لاکھ حاجی آتے تھے، اس کے بعد 5 لاکھ حاجی آئے، اس کے بعد 20 لاکھ آئے، اس کے بعد 30 لاکھ. 30 لاکھ حاجی. ہر حاجی مرد ہو یا عورت، بچہ ہو کے بوڑھا، یعنی حاجی. اب بچہ ہو کے بوڑھا، جوان ہو کے ضعیف ہو، عورت ہو کے مرد ہو، ہر حاجی کو روزانہ 3 دن تک متواتر، 3 دن تک مینا میں قیام کے ساتھ 3 دن تک متواتر 7 7 7 21 کنکریاں تینوں شیطانوں پر روز مارنی پڑتی ہیں. 21 21 21 یعنی 83 ہو گئی.
83 کنکریاں مزدلفے سے جمع ہوتی ہیں، 83 کنکریاں مزدلفے سے جمع ہوتی ہیں، اور اس کے بعد پھر مارتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا پسند آ گئی، آج بھی وہ کنکریاں ماری جاتی ہیں تو تعجب ہوتا ہے۔ وہاں جب لوگ مارتے ہیں تو 20 لاکھ آدمی ایک دن میں بیک وقت کنکریاں مارتا ہے، تو کنکریوں کا پہاڑ ہو جانا چاہیے۔ لیکن صبح کو آپ دیکھیں تو سارا میدان صاف ہوتا ہے، پتہ نہیں کہاں چلی جاتی ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہاں چلی جاتی ہے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ ٹریکٹر بلڈوز جو ہے اس کو صفائی کرتے ہوئے تو دیکھا۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام شیطان کو بھگا کر مینا میں پہنچ گئے۔ مینا میں پہنچنے کے بعد اللہ رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ کے حکم سے بیٹے سے کہا لیٹ جاؤ، لیٹ گئے، اور ابراہیم خلیل اللہ نے چھری چلانی شروع کی۔ جب چھری آپ نے چلائی تو چل نہیں رہی تھی، یعنی مطلب کاٹ نہیں رہی تھی۔ کیا بات ہے! اسماعیل ذبیح اللہ نے کہا ابا جلدی کیجیے، وہ کاٹ نہیں رہی تھی، آپ نے جلدی سے اس کو تیز کیا، پھر لگایا، نہیں کاٹ رہی تھی۔ غصے میں آپ نے اس چھری کو پتھر پہ پھینکا تو پتھر میں درار پڑ گئی، نشان پڑ گیا، اور چھری کو اللہ تعالی نے گویائی زبان عطا کی۔ چھری سے آواز آئی کہ اے اللہ کے خلیل، اے اللہ کے برگزیدہ نبی، آپ کہتے ہیں ذبح کرو، ادھر حکم الہی ہے کہ خبردار جلد کٹنے نہ پائے، خون نکلنے نہ پائے، ذبح ہونے نہ پائے، تو میں اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہی ہوں۔ میں تو اتنی تیز ہوں، اللہ اکبر، میں تو اتنی تیز ہوں کہ میں یہ ذبح بھی کر سکتی ہوں۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام چھری پھر رکھی، اتنے میں آپ نے دیکھا آسمان سے رنگ و نور کی بارش ہو رہی ہے، آواز آ رہی ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جبرائیل دمبا لے کر اتر رہے۔ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ ارشاد فرماتا ہے فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم، ہم نے آواز دی، بلایا۔ جب انہوں نے اپنے بیٹے کو لٹھا دیا، ذبح کرنے کی مکمل تیاری بھی کر لی، وہ تو ذبح کرنا چاہتے تھے لیکن حکم الہی نہیں تھا، امتحان تھا، ابراہیم کی دوستی کا امتحان تھا، اللہ کے برگزیدہ نبی کا امتحان تھا۔ فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم، ہم نے آواز دیا اے ابراہیم۔ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ ارشاد فرماتا ہے قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ اب یہ قربانی کے لیے فدیہ اور دمبا اللہ کی طرف سے بھیجا جا رہا ہے، آپ اس کو ذبح فرما دیجیے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے دمبے کو ذبح فرما دیا۔ اللہ کی محبت میں، اللہ کی محبت میں اولاد کو قربان کرنا، اللہ کی محبت میں اپنی جان کو قربان کرنا، اللہ کے حکم کے لیے ہر وقت اپنی جانوں کو ہتھیلی میں لیے رہنا، یہ ایمان والوں کی شان ہے۔ اور اللہ رب العالمین کے حضور ہر قربانی دیتے رہنا۔ چنانچہ اب یہ قربانی آ رہی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ ارشاد فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ رب العالمین کو گوشت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو خون کی بھی ضرورت نہیں ہے، پھر کیا چاہتے؟ ولیکن ینالہ التقوی منکم، اللہ رب العالمین تم سے تقوی چاہتا ہے۔